اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال دیتے ہوئے فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تمہارے میں سے سب سے اچھا ہوں اپنے گھر والوں کو. انا خیرکم لأہلی، اور تم سب کی نسبت میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہوں. عام طور پر ایک اچھے انسان کو اس کے اخلاق اور معاملات سے پہچانا جاتا ہے کہ اس کی گفتگو کیسی ہے، اس کے میل ملاپ کا طریقہ کار کیا ہے، اس کا بولنے کا طریقہ کیا ہے، وہ خوشی میں کس طرح ریئیکٹ کرتا ہے، وہ غم میں کیسے ریئیکٹ کرتا ہے، وہ خوف کے موقع پر، وہ مختلف کیفیات کے موقع پر کس طرح بہیو کرتا ہے. دوسری طرف یہ بھی ہے کہ ہمارا سب سے زیادہ واسطہ اپنے گھر والوں سے پڑتا ہے. ہم دن رات ان کے سامنے ہوتے ہیں، ہم پریٹینڈ نہیں کر سکتے، ہم ان کے سامنے کچھ اور نہیں بن کے دکھا سکتے، ہم وہی ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں. اور چونکہ ایک لمبا عرصہ ان کے ساتھ گزرتا ہے تو وہ ہماری اچھائیوں برائیوں دونوں سے واقف ہو جاتے ہیں، ہماری کمزوریوں سے بھی اور ہمارے اسٹرینگث جو ہیں ان سے بھی واقف ہو جاتے ہیں. اس لیے اچھائی کا یہ معیار اچھا خاصا کڑا معیار ہے، اور اس پر پورا اترنا ایک مشکل کام ہے. جن لوگوں سے ہمارا تھوڑی دیر کے لیے میل جول ہوتا ہے، اگر ان کی کوئی بات بری بھی لگ جائے تو ہم عام طور پر درگزر کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں تھوڑی دیر کی تو بات ہے، چلو چھوڑو جانے دو. اگرچہ جب باتیں بری پختہ ہو جائیں تو وہاں بھی انسان کچھ نہ کچھ دوسرے کو تکلیف دے ہی دیتا ہے، لیکن خصوصی طور پر جب انسان کسی ایسے ماحول میں ہو کہ جہاں دن رات کا واسطہ ہے تو وہاں پر بہت ساری چیزیں برداشت کرنا بہت مشکل بھی ہو جاتا ہے. لیکن یہ ناممکن نہیں. اگر یہ ممکن نہ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ معیار نہ دیتے، یہ کرائیٹیریا نہ دیتے کہ کس طرح اپنے آپ کو پرکھو. حسن بصری کہتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ بندے وہ ہیں جو اپنے اہل و عیال کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والے ہیں. عموماً ہوتا یہ کہ جس کی طرف سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے پھر ہمیں اس کے ساتھ احسان کرنا بھی زیادہ مشکل لگتا ہے، اس کے ساتھ بھلائی کرنا بھی مشکل لگتا ہے. بڑی بڑی خیر و بھلائی تو کیا ہم ایک اسمائل پاس کرنا بھی اپنے لیے مشکل سمجھتے نہیں، جس سے گھر میں ناراضگی ہو، خصوصاً شوہر بیوی کے درمیان کے تعلقات، تو اس میں کتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی بات بری لگ گئی یا کسی بات پر ناراضگی ہو گئی تو پھر ہم دوبارہ جلدی سے اچھے ہو کر مسکراہٹ کا ہی صدقہ کر دیں. حالانکہ اگر اسی سے شروع کر لیں تو بہت سے معاملات آسان بھی ہو سکتے. اب یہ ہے کہ گھر والوں کے ساتھ اچھے معاملے یا ان کے حقوق کا خیال رکھنے کو سب سے بہترین اس لیے بھی بتایا گیا کہ ان کا حق ادا کرنا ہم پر فرض ہے. یعنی مرد پر فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی کے نان نفقے کا خیال رکھے یا اس کو ایک پروٹیکشن فراہم کرے یا ایسا ماحول دے کہ جس میں وہ باعزت پرسکون زندگی بسر کر سکے. یہ شوہر کی ذمہ داریوں میں سے. اس لیے جب وہ اپنی یہ ذمہ داری پوری کرتا ہے تو اس کے لیے اجر بھی بڑا ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے اچھا ہے. ایک نہیں ایک سے زائد روایات ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ اچھائی کا معیار گھر والوں کے ساتھ اچھا ہونا ہے. اچھا ہونے کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے محبت کرتا. محبت تو اللہ ہی دلوں میں ڈالتا ہے، لیکن کوشش بھی کرنی پڑتی. اس کوشش میں پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ انسان دوسرے کی اچھائیوں پر غور کرے. اس کی برائیاں، اس کی کمزوریاں اگرچہ سامنے ہوں لیکن پھر بھی ان سے آنکھ بند کر لے اور جو دوسرے کی خوبیاں ہیں ان کو سامنے رکھے تو ایک دم دل بہتر ہو جائے گا. دوسرے کے احسان کو یاد رکھے. اور پھر خصوصاً اس وقت چونکہ خواتین میرے سامنے ہیں تو اس میں شوہر کی محبت حاصل کرنے کے لیے مطالبہ یا شکوہ یا شکایتیں یا ناراضگی یا ایٹیٹیوڈ دکھانا یا موڈ آف کرنا یہ فائدہ نہیں دیتا. وہاں دل جیتنا پڑتا ہے. جہاں مرد پر لازم ہے کہ وہ اپنی بیوی سے محبت کرے، بیوی کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ شوہر کو سب سے زیادہ امپورٹنس دے، سب سے زیادہ اہمیت دے، حتیٰ کہ شوہر کے معاملے میں والدین کی بات بھی نہ مانے. شوہر کا درجہ اتنا بڑا ہے. خرابی کہاں سے ہوتی؟ صرف ایک طرف سے نہیں ہوتی، دونوں طرف سے ہوتی. بعض اوقات ہم اپنے کسی دکھ درد کو لے کے بیٹھے ہوتے کہ ہمارا فلاں مطالبہ پورا نہیں ہوا یا ہم نے کہا تھا چیز لانے کے لیے کرنے کے لیے وغیرہ وغیرہ تو وہ نہیں ہماری بات مانی گئی، یا یہ ہے کہ ہماری بے عزتی کر دی گئی ہمارے پیرنٹس کے سامنے یا بہن بھائیوں کے سامنے، یا کوئی بھی شکایت ہو سکتی. شکایت کے 100 پہلو، یہ سب تو اپنی جگہ ہے. لیکن حقیقت یہ ہے اس کے باوجود ان چیزوں کو درگزر کر کے انسان اگر تھوڑی دیر کے لیے ان کو کنٹرول کر لے، جیسے شفا کے لیے کڑوی دوا بعض اوقات بہت ناگزیر ہو جاتی، اسی طرح باہمی تعلقات کو اچھا کرنے کے لیے ایسی باتوں کو پی جانا بہت فائدہ دیتا ہے. اس سے انسان کی قدر اور زیادہ بڑھ جاتی. اس لیے تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، دونوں کو ہی ایک دوسرے کی قدر کی ضرورت ہے. لیکن شوہر اگر اس معاملے میں پہل کر لے، کیونکہ وہ قوام ہے، اس نے گھر کا نظام درست کرنا ہے، تو معاملات جلد درست ہو سکتے، زیادہ بہتر ہو سکتے. اور پھر اس معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کیا ہے.
عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ فرمایا عائشہ سے. سچ بولا آپ نے اور اس محبت کا اظہار بھی کیا. تو انہوں نے پھر پوچھا اچھا مردوں میں سے کس سے؟ تو آپ نے فرمایا اس کے والد سے. اس کے بعد انہوں نے مزید بھی پوچھا تو آخر میں وہ کہتے ہیں کہ اس سے اچھا تھا میں یہ سوال نہ ہی کرتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس معاملے میں بالکل جو درست بات تھی، جو اپنی درست فیلنگس تھی وہ بتائی. اچھا بعض اوقات ہم سب یہی کرتے ہیں کہ اگر کسی سے محبت ہو بھی تو ہم اس کو ظاہر نہیں کرتے یا اس کو بتاتے نہیں یا اس تک کنوے نہیں کرتے، جس کے نتیجے میں دوسرا شخص ساری زندگی بعض اوقات غلط فہمی کا شکار رہتا ہے. کچھ لوگوں پر یہ بہت بھاری ہوتا ہے کہ وہ اپنی زبان سے یا قلم سے یہ کہہ دیں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، حالانکہ اس میں کیا جاتا ہے، لیکن شاید اس وجہ سے بھی نہیں کہہ پاتے کہ ہوتی نہیں یا وہ آتی جاتی ہے. لیکن اس میں انسان کو ایکسپریسو ہونا بہت ضروری ہے، اور اپنے ایسے جذبات کا اظہار اگر انسان پبلکلی بھی کر دے تو کوئی حرج نہیں ہوتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے یہ بات فرمائی. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان بقیع سے واپس تشریف لائے تو میرے سر میں درد تھا. میں نے کہا ہائے میرا سر پھٹا جا رہا ہے. آپ نے فرمایا تمہارا نہیں بلکہ میرا سر پھٹا جا رہا ہے. پھر فرمایا عائشہ اگر تم مجھ سے پہلے فوت ہو گئی تو تمہیں کوئی نقصان نہ ہوگا، تمہارے سارے کام میں خود کروں گا، تمہیں غسل دوں گا، تمہیں کفن پہناؤں گا، تمہاری نماز جنازہ پڑھاؤں گا اور تمہیں خود دفن کروں گا. اب شدید درد تھا آپ کو، اور آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درد دوسرے انسانوں کے مقابلے میں دگنا ہوتا تھا. اس درد کے عالم میں، اس تکلیف کے عالم میں، جبکہ حضرت عائشہ کو بھی تکلیف ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ اپنے کیئر اینڈ کنسرن شو کرتے ہیں، کیونکہ جب انسان بیمار ہوتا ہے نا تو موت بہت یاد آتی. اور آپ بقیع سے واپس آ رہے تھے، قبرستان سے واپس آ رہے تھے، تو اس موقع پر حضرت عائشہ کو کس قدر تسلی دیتے کہ میں صرف دنیا میں نہیں بلکہ تمہارے فوت ہونے کے بعد بھی تمہارے سارے کام کروں گا اور خود کروں گا. یہ جملہ کتنا بہترین جملہ ہے. ہم لوگوں کے ہاتھ عام طور پر موت کا ذکر کرنا برا سمجھا جاتا ہے، اور اگر کوئی شوہر ان الفاظ میں محبت کا اظہار کر دے تو وہ بیوی الٹا لے گی اور کہے گی اچھا تم میرے مرنے کے انتظار میں. بہرحال یہاں بھی آپ دیکھیے کہ الفاظ سے اظہار ہے، اور بعض اوقات صرف محبت نہیں بلکہ کیئر، کنسرن، خصوصاً اگر کوئی بیمار ہو، اگر شوہر بیمار ہو یا بیوی بیمار ہو یا تکلیف میں ہو. عام حالات میں تو ٹھیک ہے، ہر کوئی اچھی بات کر سکتا ہے، لیکن بیماری کی حالت میں، دکھ درد کی حالت میں اچھے الفاظ منہ سے نکالنا اور مشکل ہو جاتا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں حیض کی حالت میں پانی پیتی اور برتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی، یعنی گلاس جس میں بھی پانی پیتی. آپ اسی جگہ سے منہ رکھ کر پانی پیتے جہاں سے میں نے منہ رکھ کر پانی پیا ہوتا تھا. یہ بھی محبت کے اظہار کا ایک طریقہ ہے. میں ہڈی سے گوشت کھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی، یہ گوشت میں کھا لیتی، ہڈی آپ کو دے دیتی. آپ اسی جگہ سے کھاتے جہاں سے میں نے کھایا ہوتا تھا. یہ محبت کے چھوٹے چھوٹے انداز ہیں، جسچرز ہیں کہ جس سے باہم ایک بانڈنگ سمجھ میں آتی ہے، نظر آتی. پھر محبت میں یہ نہیں کہ کبھی کبھار انسان چند ڈائلاگز بول دے، بلکہ دوسرے کو کیئر کنسرن کے علاوہ ٹائم بھی دے. وقت دینا ایک بہت اہم چیز ہے. کتنے بھی مصروف ہوں، کیا ہم میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میری مصروفیت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ ہے؟ نعوذ باللہ، کوئی بھی نہیں. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں وقت دیا کرتے تھے، اور آپ کی ایک سے زائد ازواج تھی، اور آپ روزانہ ہر ایک کو وزٹ کرتے. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، اگر آپ کو دن میں 9 لوگوں کے پاس جانا پڑے تو کیا حال ہو. جا کے ان سے صرف اتنا ہی پوچھے کہ کیا حال ہے، کیسی. امپاسبل. ایک عام انسان تو اپنا ایک گھر کا خیال نہیں کر سکتا، کیونکہ ازواج کے چیمبرز الگ الگ تھے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ خوشی کے موقع پر، تفریح کے موقع پر بھی خیال رکھتے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ عید کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ حبشی کرتب دکھا رہے تھے، کھیل کھیل رہے تھے. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر سر رکھ کر انہیں جھانک کر دیکھنے لگی. ابھی ایک پبلک کی جگہ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھے میرے لیے جھکا دیے کہ اور آسانی ہو جائے. میں آپ کے کندھوں پر سے انہیں دیکھتی رہی، اور جب دل بھر گیا تو واپس آ گئی. تو آپ نے مجبور نہیں کیا کہ نہیں تم ادھر ہی کھڑی رہو، آزادی بھی دی، اور جب وہ پاس کھڑے ہو کر دیکھنا چاہتی تھی تو اتنی دیر فیسلٹی بھی دی، آسانی بھی فراہم کی. کتنے مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ ایز اے فیملی گھروں سے باہر جاتے ہیں. وہ اصل ٹیسٹ کا وقت ہوتا ہے جب آپ کسی پکنک پہ ہوں یا کسی ایسی جگہ پر ہوں، تو اس موقع پر عموماً مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ ہر ایک تھک جاتا ہے، یا کوئی پھر اپنی مرضی سے بیٹھنا اٹھنا چاہتا ہے، کھانا چاہتا ہے، نہیں کھانا چاہتا. تو بعض اوقات ہم دوسرے کو بہت مجبور کر دیتے ہیں کہ نہیں جو ہم چاہ رہے ہیں ویسا تم کرو، اس کی زندگی کو کنٹرول کرنے لگتے ہیں. تو اس سے دوسروں کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی. محبت کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کسی کو انسان پوزیس کر لے، یہ کانسیپٹ بہت غلط ہے کہ اس کی آزادی چھین لے. ہم کیا چاہتے ہیں محبت میں کہ بس جس شخص سے ہم نے محبت کر لی وہ ہمارا غلام بن جائے.
وہ کھائے بھی ہماری مرضی سے، پیے بھی ہماری مرضی سے، اٹھے بھی بیٹھے بھی. ہمیں اگر ٹی وی دیکھنا تو وہ لازمی ٹی وی دیکھے، اور اگر وہ ٹی وی دیکھنے میں ساتھ نہیں دے رہا تو پھر اس کو ہم سے محبت ہی نہیں. عام طور پر مردوں کو یہی شکایت ہوتی ہے نا بیوی، ان کو اخبار کا شوق ہوتا ہے، ٹی وی کا شوق ہوتا ہے، خبروں کا ہوتا ہے، دنیا بھر کی سیاست کا ہوتا ہے. عورتوں کے ان موضوعات سے عام طور پہ دلچسپی نہیں ہوتی، تو پھر وہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی کوئی کمپیٹیبلٹی نہیں، بیوی کو کچھ سمجھ نہیں. تو اس میں مردوں کو عورتوں کی ذات یا ان کی مزاج یا ان کے خیالات یا ان کی دلچسپیوں کا لحاظ رکھنا چاہیے، جس طرح یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. پھر اسی طرح حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں گڑیوں کے ساتھ کھیلتی تھی، میری سہیلیاں بھی آ جاتی اور میرے ساتھ کھیل کود میں شریک ہو جاتی، اور جو ہی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے دیکھتی تو چھپ جاتی. آپ انہیں پھر میرے پاس بھیج دیتے کہ وہ میرے ساتھ کھیلنے لگتی. اور آپ دیکھیے کہ کس قدر خیال رکھا جا رہا ہے بیوی کے شوق کا، کیونکہ حضرت عائشہ کم عمر تھی، اگرچہ وہ میچور بھی تھی، بہت سمجھدار تھی، بہت ذہین تھی، بہت سی باتیں بہت بچپن میں سیکھ گئی تھی، لیکن اس کے باوجود ابھی وہ بچی ہی تھی. آپ نے دیکھا ہوگا نا کئی بچے بہت چھوٹی عمر میں قرآن حفظ کر لیتے ہیں اور بہت سمجھدار اور میچور ہو جاتے ہیں، لیکن وہ اپنا کام بھی کرتے ہیں اور پھر تھوڑی دیر کے بعد کھیل کود میں بھی لگ جاتے ہیں. تو ہم ان سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بس اب یہ ہر چیز بڑوں کی طرح بہیو کرے؟ نہیں، ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ ہر ایج کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، کچھ پسند اور ناپسند ہوتی، کچھ انسانی ضروریات ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون حکمت والا تھا اور کون نفس شناس تھا اور کون انسانوں کی ضروریات کا خیال رکھنے والا تھا، اور وہ اپنے گھر میں کیسے نہ رکھتے. ظاہر شوہر باہر سے آتا ہے تو وہ کیا چاہتا ہے کہ بیوی اس کو توجہ دے، بیوی اس میں دلچسپی لے، لیکن آپ آ کر بیوی کی دلچسپی کو دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت وہ کھیل رہی ہے، اس کی دوستیں پاس ہیں تو وہ ان کو پاس ہونا چاہیے. اس سے ایک یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک عورت کو عام طور پر اپنی سہیلیوں میں، اپنی کلاس میٹس کے ساتھ، اپنی ہم عمر لڑکیوں کے ساتھ بات چیت گفتگو میں زیادہ مزہ آتا ہے بعض اوقات، یا وہ کہیں جانا چاہتی ہے یا کوئی سہیلی آنا چاہتی ہے. تو بہت دفعہ شادی کے بعد گھروں میں لڑائی جھگڑے اس لیے بھی ہو جاتے ہیں کہ شوہر ان کو کہیں جانے نہیں دیتے، کسی سے بات نہیں کرنے دیتے. اتفاق سے آج ہی ایک خاتون میرے پاس آئی ہوئی تھی تو کہنے لگی کہ میرے میاں شادی کے بعد 2 سال تک وہ نہ مجھے کہیں جانے دیتے، نہ فون پہ کسی سے بات کرنے دیتے. تو مجھے لگتا کہ میں تو پاگل ہو جاؤں گی، یعنی کہ کسی فیمیل فرینڈ کو بھی نہیں آنے دیتے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ خصوصاً اگر بچیاں باہر کے ملک میں شادی ہو کر جائیں، وہ بھی باہر سے ہی آئیں گی، وہاں نہ رشتے دار ہوتے ہیں نہ کوئی اور جان پہچان کے لوگ ساتھ، آس پاس بھی نان مسلم بعض اوقات نیبرہڈ میں ہوتے ہیں، ان کے کلچر میں بہت فرق ہوتا ہے، ان سے ملنا جلنا مشکل ہوتا ہے. انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ گھلے ملے، مل جل کے رہے، دوسروں کے ساتھ میل ملاقات اس کا رہے، کیونکہ مردوں کے لیے تو باہر بہت سا ایکسپوجر ہوتا ہے، اور کچھ نہیں تو 5 وقت اگر وہ مسجد نماز پڑھنے جاتے ہیں تو وہیں اپنی بہت سی باتیں شیئر کر لیتے ہیں. تو اسی طرح خواتین کو بھی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اپنی ہم جنس خواتین کے ساتھ گفتگو کریں، کیونکہ عموماً عورتیں زیادہ بولتی. بعض تحقیقات سے یہ بات پتہ چلتی کہ ایک عورت کو دن میں کم از کم 70,000 لفظ بولنے ہوتے جب جا کے اس کی سیٹسفیکشن ہوتی. اب جب تک وہ بول نہیں چکتی تو وہ چپ نہیں بیٹھ سکتی، اس سے بولنا ہے کسی. مرد عموماً خاموش طبع ہوتے ہیں، ایکسپشنل کیسز الگ ہیں. اب جب مرد گھر میں آتے ہیں تو وہ تو بولتے نہیں ہیں، اب وہ سارے دن کی انتظار میں بیٹھی، شوہر گھر ہے، شوہر آئے گا، کھانا کھائے گا، وہ اخبار اٹھائے گا، سو جائے گا، اس کو تو اتنی باتیں نہیں آتی. اور اگر وہ باہر کی شیئر بھی کرے گا تو وہ بیوی کی دلچسپی کی نہیں. تو یہ عورت کی ایک بہت فطری ضرورت ہے کہ وہ اپنی جیسی، اپنی پسند کی، اپنے مزاج سہیلیوں کے ساتھ بات چیت کرے، کیونکہ وہ کپڑے کی بھی کرے گی، زیور کی بھی کرے گی، ریسیپی شیئر کرے گی، وہ بچوں کے مختلف مسئلے مسائل بھی ڈسکس کرے گی، اور اس سے اس کی مینٹل گروتھ ہوتی ہے، میچورٹی ہوتی ہے. اس کے کام کی نوعیت کے اعتبار سے اس کی یہ ضرورت ہوتی ہے. تو جو شوہر اپنی بیویوں کو ہر طرف سے بند کر لیتے ہیں، اپنے ہی کنٹرول میں رکھتے ہیں، حتیٰ کہ بعض اوقات ماں باپ سے بھی نہیں ملنے دیتے، یہاں تک بھی ظلم دیکھا گیا ہے، خاص روک دیا جاتا ہے کہ نہیں، ماں باپ سے بھی نہیں ملنا. تو اب کیا ہوتا ہے، بیوی کا نروس بریک ڈاؤن ہوتا ہے، اس پہ فٹس پڑنے لگتے ہیں، وہ بیمار ہونے لگتی ہے، وہ ڈپریشن میں آنے لگتی ہے، اور اس سے اور معاملات خراب ہوتے ہیں. اس لیے ہر معاملے میں اعتدال ضروری ہے. اور کوئی بھی خاتون کسی خاتون سے صرف شوہر کی یا سسرال کی برائیاں کرنے کے لیے دوستی کر لے، دیکھیے عموماً تو یہی ہوتا ہے نا کہ اٹھایا فون اور کہا آج ساس نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا. یہ بھی انتہائی غلط ہے، یہ رویہ بھی سخت ناپسندیدہ ہے. تو دونوں ہی طرف سے اعتدال ضروری ہے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حد تک خیال رکھتے تھے کہ کبھی کبھار دوڑ بھی لگاتے تھے حضرت عائشہ کے ساتھ. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ وہ ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، میں نے آپ کے ساتھ پیدل دوڑ لگائی اور میں جیت گئی. پھر میرا جسم بھاری ہو گیا کچھ، میں نے آپ کے ساتھ پھر دوڑ لگائی، اس مرتبہ آپ جیت گئے.
تو آپ نے فرمایا آج کی یہ جیت پچھلی ہار کا بدلہ ہے، یعنی میں نے بدلہ لے لیا، مذاق میں کہا۔ تو اب آپ دیکھیے کہ آج کے دور میں کوئی بھی مذہبی شخص یا دیندار شخص، اس سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ کہیں دوڑ لگائے یا کسی کھیل میں شریک ہو یا اس کو کھیل دکھائے۔ عموماً جب ہم دین کی طرف آتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دین صرف نماز روزے کا نام ہے، اور یہ جو دنیا کے معاملات ہیں یہ شاید اس کا حصہ نہیں، حالانکہ اگر ان کو بھی حدود کے اندر رہ کے کیا جائے تو یہ بھی عبادت ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں ہوں گے نا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے آرام کا بہت خیال رکھتے تھے، کیونکہ عموماً جھگڑے، فساد، لڑائیاں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہوتے۔ اگر آپ کسی سے پوچھیں نا کہ میاں سے لڑائی تو کس بات پر ہوئی، جو میرے پاس کوئی اس طرح کا معاملہ لے کر تو میں کہتی کہ کیا مسئلہ کیا تھا، اور آپ یقین کریے کہ 90% چھوٹی سی کوئی بات ہوتی ہے جس سے کوئی معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ مثلاً اگر بیوی سو رہی ہے اور شوہر نے دھڑ سے دروازہ بند کر دیا تو وہ اٹھتے ہی سوئے سوئے غصے میں بولنا شروع کر دے گی، وہ غصے میں بولے گا، نیند خراب ہوگی، اٹھ کے ایک طرف چلا جائے گا، وہ دوسری طرف۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے لڑائی جھگڑے جو ہیں یہ گھر کے ماحول کو خراب کر دیتے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس میری باری کی رات میں تھے، آپ نے کروٹ لی اور اپنی چادر اوڑھ لی اور جوتے اتارے اور ان کو اپنے پاؤں کے پاس رکھ دیا اور اپنی چادر کا کنارہ اپنے بستر پر بچھایا اور لیٹ گئے، اور آپ اتنی ہی دیر ٹھہرے کہ آپ نے گمان کر لیا کہ میں سو چکی ہوں۔ آپ نے آہستہ سے اپنی چادر لی اور آہستہ سے جوتا پہنا، آہستہ سے دروازہ کھولا اور باہر نکلے، پھر دروازے کو آہستہ سے بند، یعنی ہر چیز آہستہ سے، جوتے آہستہ سے اتارے، جوتے آہستہ سے پہنے، دروازہ آہستہ کھولا، دروازہ آہستہ بند، آہستہ سے باہر نکلے۔ کتنے شوہر اور بیوی ہیں جو سوتے ہوئے ایک دوسرے کے لیے اتنے کیئرنگ ہو کہ دوسرا شخص سو رہا ہے تو مجھے اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا۔ کچھ لوگوں کو نیند بڑی مشکل آتی ہے، کچھ کو نیند ایک دفعہ کھل جائے تو ان کو دوبارہ نیند نہیں آتی، کئی طرح کے نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں دوسرے کا لحاظ رکھنا اور دوسرے کو اپنی ذات سے تکلیف نہ دینا، یہی گھریلو زندگی میں خوشحالی کا راز ہے۔ پھر اسی طرح آپ دوسروں کو بھی اس بات کی تلقین کرتے تھے کہ عورتوں کے ساتھ نرمی کا سلوک کیا جائے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے پاس تشریف لائے، اونٹ ہانکنے والا اونٹوں کو تیز ہانک رہا تھا، جیسے کوئی ڈرائیور تیز ڈرائیو کر رہا ہو، جھٹکے لگ رہے ہیں اور دھکے پڑ رہے ہوں۔ اس کا نام انجشہ تھا۔ آپ نے فرمایا، اے انجشہ، تیری خرابی ہو، تم اونٹوں کو آہستہ آہستہ چلاؤ، نازک آبگینے سوار ہیں۔ ویحک یا انجشہ سوقت بالقواریر، قواریر کہتے ہیں کرسٹل کو، قواریر من فضۃ، یعنی خواتین جو ہیں ان کے دل شیشے کی طرح ہوتے، بہت جلدی ٹوٹتے۔ اور ایک حقیقت ہے کہ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ چھوٹی سی بات بعض اوقات ہم محسوس کر لیں، بعض اوقات بڑی بڑی باتوں کی پرواہ نہیں کرتے، کیونکہ ہمارے مزاج کے اندر جسمانی تبدیلیوں کی وجہ سے بھی کئی تبدیلیاں آتی رہتی، کبھی پوسٹ نیٹل اور کبھی پیدائش کے بعد، اور کبھی پریگنینسی میں، اور کبھی پیریڈ سے پہلے، اور کبھی اس کے بعد، اور کبھی پھر جب مینوپاز شروع ہو جاتا ہے، بڑھاپے کے مسائل، 100 طرح کے مسائل ہوتے ہیں۔ عورت اپنی زندگی میں جسمانی اعتبار سے فزیکلی بہت ساری چینجز میں سے گزرتی ہے، تبدیلیوں میں سے اور حالت بدلنے سے، تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس کے ان مخصوص حالات کا خیال رکھا جائے۔ پھر اسی طرح نہ صرف یہ کہ سواری کو آہستہ چلانے کی بات، بلکہ سواری پر سوار کراتے ہوئے بھی آپ مدد دیتے۔ حضرت انس کہتے ہیں، میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ کی وجہ سے اپنے پیچھے اونٹ کی کوہان کے ارد گرد اپنی ابا سے پردہ کیے ہوئے تھے۔ جب وہ سواری پر سوار ہوتی تو آپ اونٹ کے پاس بیٹھ جاتے اور اپنا گھٹنا کھڑا رکھتے۔ حضرت صفیہ اپنا پاؤں آپ کے گھٹنے پر رکھ کے سوار ہوتی۔ آپ دیکھیے کہ کس قدر کیئر ہے، کیونکہ کبھی آپ میں سے کوئی اونٹ پہ سوار ہوا، آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کی سواری بہت مشکل ہے۔ تو ایون اونٹ پہ چڑھنا بھی ایک مشکل کام ہے، بیٹھے ہوئے اونٹ پہ چڑھا جاتا ہے لیکن وہ بھی مشکل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پاس کھڑے ہو جاتے، اپنا گھٹنا رکھتے، وہ اس پر ایک طرح سے سیڑھی بنا کے پھر اوپر چڑھتی۔ آج آپ دیکھیے کہ کون مرد ہوگا جو اتنے لاڈ کرے، اور پھر یہ پبلک میں ہو رہا ہے اور اس میں آپ کوئی شرمساری محسوس نہیں کر رہے، اور حضرت انس دیکھ بھی رہے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اور پھر اس کو آگے روایت بھی کرتے ہیں۔ یہ بھی سنت ہے، یہ چیزیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اگر ہم اپنے گھروں کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ایک دوسرے کے مددگار بن جائے تو بہت سے حالات اور معاملات درست ہو سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح اپنے سے زیادہ دوسروں کی فکر کرنا، یہ بھی بہت اہم ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں اور ابو طلحہ خیبر سے واپس آ رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے حضرت صفیہ سوار تھی کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹی پھسل گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صفیہ دونوں گر گئے۔ ابو طلحہ تیزی سے وہاں پہنچے، کہنے لگے، یا رسول اللہ، اللہ مجھے آپ پر قربان کرے، کوئی چوٹ تو نہیں آئی؟ آپ نے فرمایا، نہیں، خاتون کی خبر لو، یعنی مجھے چھوڑو، ان کی خبر لو۔ چنانچہ ابو طلحہ اپنے چہرے پر کپڑا ڈال کر ان کے پاس پہنچے اور حضرت صفیہ پر کپڑا ڈال دیا۔
اس کے بعد سواری کو دوبارہ تیار کیا، پھر ہم سب سوار ہو گئے. پھر اسی طرح اہم مواقع پر آپ مشورہ بھی لیتے تھے، جیسے صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت ام سلمہ کے مشورے سے آپ نے اپنا احرام کھولا اور باقی صحابہ نے پھر آپ کو دیکھ کر احرام کھولا، کیونکہ آپ اس وقت بہت ڈسہارٹنڈ تھے کہ آپ نے جب لوگوں سے کہا کہ تم اب اپنے احرام کھول دو، ہم عمرے کے لیے نہیں جا سکتے، تو کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہلا، کیونکہ کوئی ذہنی طور پہ تیار ہی نہیں تھا کہ اتنے 100 میل سے آئے ہیں ہم عمرہ کرنے اور عمرہ کیے بغیر ہم واپس کیسے جائیں. لیکن حضرت ام سلمہ کے پاس جب آپ نے جا کر لوگوں کے یہ طرز عمل بیان کیا تو انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ شروع کر لیجئے، آپ کو دیکھ کے باقی بھی کر لیں گے، اور واقعی ایسا ہوا اور ایک بہت سنگین معاملہ جو تھا وہ آسان ہو گیا، حل ہو گیا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عمر میں بیمار ہوتے ہیں تو اس بیماری میں بھی اپنی ازواج کا خیال رکھتے ہیں. ہشام اپنے والد عروہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض الموت میں بھی ازواج مطہرات کی باری کی پابندی کرتے تھے. البتہ یہ دریافت فرماتے کہ کل مجھے کہاں ٹھہرنا ہے، کل کو میں کہاں ہوں گا، کیونکہ آپ حضرت عائشہ کی باری کی خواہش مند تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میرے یہاں قیام کا دن آیا تو آپ کو سکون ہو گیا، کیونکہ شاید اللہ کی طرف سے یہ حکم تھا کہ آپ وہیں پر ہی فوت ہوں گے اور وہیں پر دفنائے جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سعادت بخشنی تھی. بہرحال پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب آپ بیمار تھے تو اس سے پہلے رات کو سوتے وقت کا جو عمل ہے کہ اپنے ہاتھوں پر تینوں کل پڑھ کر سارے جسم پر خود انسان دم کرے، ہم میں سے ہر ایک کو کرنا چاہیے، کیونکہ سوتے ہوئے انسان اپنے آپ سے بھی غافل، کوئی چیز آ کے کاٹ نہ جائے یا کوئی چیز آ کے نقصان نہ دے، تو وہ ایک طرح سے پوری حفاظت ہو جاتی. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو آپ حضرت عائشہ کو کہتے کہ وہ پڑھیں یا وہ آپ کے اوپر ہاتھ پھیرے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے بعض بیماروں پر یہ دعا پڑھ کر دم کرتے اور اپنا دانا ہاتھ پھیرتے: اے اللہ، لوگوں کو پالنے والے، تکلیف کو دور کر دے، اسے شفا دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں، ایسی شفا کہ کسی قسم کی بیماری نہ رہ جائے. اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کے اوپر بیماری کے وقت میں ہاتھ پھیر کر دم کیا کرتے. اس کا کیا فائدہ ہے؟ کیونکہ جو بیمار ہوتا ہے وہ ایک طرح سے اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے، تکلیف میں محسوس کرتا ہے، تو ہاتھ کا جو ٹچ ہے اور ہاتھ پھیرنا جو ہے اس کے اوپر، یہ اس کے لیے باعث تسکین ہوتا ہے. حضرت عائشہ ہی کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سے جب کوئی بیمار ہوتا تو آپ معوذات پڑھ کر اس پر پھونک مارتے. پھر اسی طرح آپ گھر والوں کے لیے دعا بھی کرتے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش طبیعت دیکھ کر کہا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی، یعنی آپ میرے حق میں کوئی دعا کرے. آپ نے فرمایا: اے اللہ، عائشہ کے پہلے اور پچھلے اور اعلانیہ اور مخفی سب گناہ بخش دے. اور خوشی سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پھر ہنسنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ان کا سر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں جا پڑا. یعنی اس دعا سے وہ اتنی خوش ہوئی. اچھا، بعض اوقات گھر والے ہم سے کوئی چھوٹی سی چیز کا مطالبہ کرتے ہیں اور ہم اتنے بزی ہوتے ہیں کہ ہم بات بھی نہیں سنتے، اور خصوصاً جیسے بچے ہوتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں کہ 1 منٹ کی بات، 1 منٹ، کہتے ہیں جاؤ جاؤ ابھی نہیں، وقت پھر آنا. وہ چھوٹا سا کام کہتے کرتے تو ہم کہتے ہیں ابھی کام یاد آیا آپ کو، ابھی تو مجھے یہ کرنا ہے، ہم تنگ آتے ہیں. تو ٹھیک ہے، جب اسٹریس ہو تو کسی کو نہیں کو مطالبہ کسی کام کا کرنا چاہیے، لیکن ایک دوسرے کے لیے سامنے دعا کرنا، بول کے دعا کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ ایک تعلق کو شو کرتا ہے. پھر اسی طرح حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کا ذکر کیا تو میں نے ان کے بارے میں کوئی بات کہی. اس پر آپ نے فرمایا: کیا تم اس پر راضی نہیں کہ تم دنیا اور آخرت میں میری بیوی رہو؟ حضرت عائشہ نے عرض کیا: کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا: تم دنیا اور آخرت میں میری بیوی. پھر اپنے بعد ان کے لیے فکر مند ہوتے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے فرماتے کہ اپنے بعد مجھے تمہارے معاملات کی فکر پریشان کرتی کہ جب میں دنیا میں نہیں ہوں گا، چونکہ وہ دوبارہ شادی بھی نہیں کر سکتی تھی اور اکثر کے والدین بھی نہیں تھے، اور حضرت ام سلمہ کی اولاد تھی لیکن باقی سب کی تو اولاد نہیں تھی، تو انہیں فکر ہوتی تھی کہ ان کو کون لک آفٹر کرے گا. فرمایا: اور تم پر صبر کرنے والے ہی صبر کریں گے، یعنی تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کے بعد ایک ازواج مطہرات نیکی کے کام کرتے، خیر اور بھلائی کے ساتھ وقت گزار کے دنیا سے رخصت ہوئے. پھر یہ کہ آپ اپنی ازواج کا نان نفقے کا خیال رکھتے تھے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ بنو نذیر کے باغات وغیرہ ان اموال میں سے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بغیر لڑے دے دیا تھا. یہ اموال خاص طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، جن میں سے آپ اپنی ازواج مطہرات کو سالانہ نفقہ کے طور پر بھی دیتے اور باقی ہتھیار اور گھوڑوں پہ خرچ کرتے تاکہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے ہر وقت تیاری رہے. یعنی جو آپ کا مال تھا اس میں سے آپ نے سب کا باقاعدہ ایک طرح سے نفقہ مقرر کر رکھا تھا. تو اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ شوہر چاہے بیوی کو روزانہ کچھ دے، چاہے ہفتہ وار دے، چاہے مہینے میں دے، چاہے سال میں دے، کچھ بھی دے، لیکن اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیوی کی ضروریات کا خیال رکھے، اور اس میں کھانے کپڑے کے علاوہ بھی اس کی اپنی پسند سے کوئی چیز لینے کے لیے بھی اس کو اجازت دے.
داؤد بن قیس کہتے ہیں کہ میں نے ازواج نبی کے حجروں کو دیکھا، یہ کھجور کی چھڑیوں کے تھے، گھاس وغیرہ سے ڈھکے ہوئے تھے، اور میرا خیال ہے کہ حجرے کی چوڑائی دروازے سے دیوار تک 6-7 ہاتھ ہوگی، لمبائی اندر سے 10 ہاتھ اور بلندی 7 اور 8 کے مابین یا اسی کے قریب، بس اتنے گھر تھے۔ پھر اسی طرح گھر والوں کے لیے اچھا ہونے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ان کو عیاشی کرائی جائے یا ان کے ساتھ صرف اچھا اخلاق برتا جائے، بلکہ ان کے ساتھ اچھا ہونے کا مطلب یہ کہ ان کی آخرت کی بھی فکر ہو۔ بعض اوقات ہم ان کی دنیا کا اتنا خیال رکھنے لگتے ہیں کہ پھر ان کی آخرت بھول جاتے ہیں۔ تو حقیقی خیر خواہ اور مخلص اپنے بچوں کا، اپنی بیوی کا وہی ہو سکتا ہے جو ان کی آخرت کی فکر کرے۔ ہم سب کو بھی اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی یا گھر والوں کی دنیا کے لیے تو بہت غمگین ہوتے ہیں، اس کی تو بہت فکر کرتے ہیں، لیکن عام طور پر آخرت کے بارے میں غافل ہو جاتے ہیں کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں۔ اور کیوں؟ ہم کہتے ہیں یہ مائنڈ کریں گے، یہ برا نہ مان جائیں۔ اگر شادی شدہ اولاد ہو تو ہم کہتے ہیں کہ ہم سے میل ملاپ ہی نہ ختم کر دیں، آنا ہی نہ چھوڑ دیں، تو اس لیے ہم ان کو نصیحت نہ کریں، بس ٹھیک ہے جس حال میں ہمیں اپنی شکل دکھاتے رہیں۔ نہیں، وہ ناراض ہو یا خوش ہو، کچھ بھی ہو، ان کی آخرت کی فکر کرنا ضروری ہے، لازم ہے، چھوٹے بھی ہوں تب بھی، بڑے بھی ہوں تب بھی، عمر کے ہر حصے میں ضروری۔ اور اس کے لیے آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں نان نفقہ مقرر کیا وہاں گھر والوں کو قناعت کی عادت بھی ڈالی اور اس کے ساتھ جائز فرمائشوں کو پورا بھی کیا۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل آدمی تھے۔ حضرت عائشہ جب بھی آپ سے کسی چیز کی فرمائش کرتی تو آپ اس کو پورا کر دیتے تھے۔ اب دوسری طرف یہ یاد رکھیے کہ حضرت عائشہ کی فرمائشیں کوئی ناجائز نہیں ہوتی تھی۔ کسی بھی عورت کو اپنے شوہر کی وسعت سے بڑھ کے اس سے فرمائش نہیں کرنی، جتنا وہ کماتا ہے جتنی اس کی وسعت ہے، کیونکہ جیسے نان نفقے کے علاوہ مہر کے بارے میں بھی قرآن مجید میں کیا بتایا گیا، علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، وسعت والا اپنے اندازے کے مطابق خرچ کرے اور تنگ دست اپنے اندازے کے مطابق۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ازواج نہیں بلکہ ان کی جو سہیلیاں تھیں ان کا بھی خیال رکھتے، خاص طور پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جب آپ بکری ذبح کرتے تو آپ فرماتے کہ اس کا گوشت خدیجہ کی سہیلیوں کو بھی بھیج دو، یعنی وہ تو دنیا میں نہیں، ان کی بہن ایک تو تھی حالہ، لیکن سہیلیوں کا بھی اپنا ایک مقام ہے۔ والدین کے ساتھ صلہ رحمی میں سے ایک بات یہ ہے کہ والدین کے دوستوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے۔ عام طور پر ہم جب بڑے ہو جاتے ہیں، اپنے مسائل اور بچے اور گھر بار شروع ہو جاتا ہے تو ہم ایسے رشتوں کو اور ایسے تعلقات کو بھول جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے اگر قریب ہوں تو انسان زیادہ بھی دیکھ سکتا ہے، لیکن اگر دور دراز بھی ہوں، مثلاً آپ کسی خاص شہر میں گئے ہیں اور وہاں آپ کے والدین کے کوئی رشتے دار ہیں، دوست ہیں، تو آپ کو ان سے ملاقات کی کوشش کرنی چاہیے، بھلے سال میں ایک دفعہ، 5 سال میں ایک دفعہ یا کبھی کبھار ہی، لیکن کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ صلہ رحمی جو ہے وہ انسان کی عمر بڑھاتی، انسان کے رزق میں برکت کا باعث ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی چیز لائی جاتی تو آپ فرماتے فلاں عورت کو دے آؤ، جو حضرت خدیجہ کی سہیلی تھی، فلاں عورت کو دے آؤ، وہ خدیجہ سے محبت کرتی تھی۔ سوچئے کہاں تک کیئر اور کنسرن ہے۔ حضرت عائشہ کی سہیلیوں کو تو کھیلنے کے لیے کہتے تھے کہ آپ آؤ اور کھیلو، حضرت خدیجہ جو فوت ہو چکی تھی ان کی سہیلیوں کو ہدیے وغیرہ بھجوایا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ حد الوسع گھر کا ماحول خوشگوار رکھنے کی کوشش کرتے تھے، پھر گھر کے کام کاج میں تعاون کرتے تھے۔ گھر والوں کے لیے انسان یا کسی کے لیے بھی بہتر اسی وقت ہو سکتا ہے جب وہ اس کے کاموں میں مددگار ہو۔ اگر کوئی شخص آپ کے کاموں میں آ کے الٹا رکاوٹ ڈال دے اور کہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے لیکن بس آپ میرے پاس بیٹھے رہے، کام کوئی نہ کرے، یہ کس قسم کی محبت؟ یہ تو دشمنی جو محبت کے نام پہ کی جا رہی ہے، دوسرے کو بیکار کر کے رکھ دیا جائے۔ کیونکہ بعض لوگ جب آ جائیں تو نہ وہ خود کچھ کرتے نہ کرنے دیتے۔ اس کے برعکس بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دوسروں کا بہت خیال رکھتے ہیں اور ان کے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ مردوں کے اوپر فرض تو نہیں ہے کہ گھر کے کام کرے، لیکن وہ گھر آ کر آرام سے بیٹھ نہیں جاتے اور صرف آرڈر نہیں کرتے رہتے تھے، اچھا اب چائے لے آؤ، پانی لے آؤ، فلاں لے آؤ۔ بیوی کو خادمہ کی طرح نہیں ٹریٹ کرتے تھے۔ اسود کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا آپ اپنے گھر کے کام کاج یعنی گھر والوں کی خدمت کیا کرتے تھے، اور جب نماز کا وقت ہوتا تو فوراً کام چھوڑ کر نماز کے لیے چلے جاتے۔ آپ دیکھیے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کسی محبت بڑھانے یا اچھے تعلقات کے لیے، اچھے بول، کھانا پینا مہیا کرنا، دوست احباب کے ساتھ میل جول، سوشلائزنگ، یہ سب چیزیں بھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بہت اہم بات ہے کہ ضرورت کے وقت مدد بھی۔ ہمارے یہاں تو اگر کوئی مرد گھر میں تھوڑا سا بھی کام کرے تو وہ زن مرید کہلانے لگتا ہے، یا پھر وہ کرتا ہی نہیں ہے کہ دوسرے کہیں گے کہ دیکھو ہم اپنے گھر میں تو نہیں کرتا تھا، بیوی آئی تو سب کام کرنے، کیونکہ کئی دفعہ لڑکے ماں باپ کو تو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں
اور ماں باپ کی محبت بھی ایسی ہوتی ہے، کہتے ہیں اچھا تم بیٹھو میں خود ہی کر لوں. لیکن جب انسان کی شادی ہوتی ہے تو پھر ذمہ داریاں بیٹی کی بھی بڑھ جاتی ہیں، بیٹے کی بھی بڑھ جاتی ہیں. تو ایسی صورت میں اگر وہ اپنی کسی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے بچے کو اٹھا لیا یا بیوی کا کوئی کام کر دیا یا اس کو باہر کہیں لے گیا یا اس کا کوئی خیال رکھا، تو دوسرے گھر والوں کو بھی اس کے اوپر تعاون کرنا چاہیے. ہمارے یہاں عام طور پر اس کو مائنڈ کیا جاتا ہے، یعنی پاکستانی کلچر میں، تو یہ درست نہیں ہے. حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے تو کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسانوں کی طرح انسان تھے. وہ اپنے کپڑوں کو صاف کرتے تھے، بکری کا دودھ دو لیتے اور اپنے کام خود کرتے. ایک اور روایت میں آتا ہے آپ جوتا سلائی کر لیتے، قمیص کو خود پیبند لگاتے اور فرماتے جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں. یعنی اس چیز کو بھی انہوں نے اپنی سنت بتایا کہ اپنا کپڑا استری کر لیں یا اپنے کپڑے نہانے کے بعد فرش پر پھینکنے کی بجائے واشنگ باسکٹ میں ڈالیں. یہ چھوٹے چھوٹے کام. عموماً آپ دیکھیے کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں بعض اوقات بیویاں انہی سے بہت خوش ہو جاتی ہیں. مثلا شوہر نے صبح اٹھ کر اپنا کمبل خود طے کر دی تو آپ دیکھیں گے کہ بیوی کے دل کا حال کیا ہوگا. وہ کہے گی نہیں چھوڑیے میں خود ہی کر لوں گی. لیکن اگر وہ نہ کرے اور چھوڑ کے اٹھ جائے تو پھر اس کو خیال آئے گا کہ اتنا بھی نہیں میری مدد ہو سکتی. یعنی اگر شوہر تھوڑی سی بھی محبت دکھائے تو بیوی اس سے کئی گنا زیادہ دکھائے گی، کیونکہ عورت کی فطرت میں ہے یہ کیئر ہے، محبت ہے، خدمت ہے. یہ اللہ نے اس کے اندر رکھ دی ہے خاندان کے نظام کو اچھا چلانے کے لیے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے کو پیبند بھی لگا لیتے اور سی بھی لیتے. اب تو یہ کام عورتوں کو بھی نہیں آتا، تو آپ سوچیے کہ ہم کتنے پیچھے ہیں. پھر اسی طرح گھر والے جو کھانا دیں اس پہ راضی ہو جاتے. جابر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں سے سالن طلب کی، سالن لاؤ. انہوں نے کہا ہمارے پاس سوائے سرکے کے کچھ نہیں. آپ نے سرکہ منگوا لیا، اس سے روٹی کھانی شروع کر دی. فرمانے لگے بہترین سالن سرکہ، بہترین سالن سرکہ. اچھا اب آپ دیکھیے دوسری طرف کیا ہوتا ہے، سبزی لا کے بھی نہیں دی، پیسے بھی نہیں دیے، گیس کا بل نہیں پے کیا وہ بھی کٹ گئی، اور اگر کھانا نہیں بنا تو بھی ذمہ دار. یعنی اسباب ریسورسز فراہم نہیں کیے اور پھر بھی انڈرسٹینڈنگ نہیں کہ بھائی اس کا قصور نہیں. یعنی بعض اوقات ایسی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ ہر قیمت پر ہر صورت میں کرنا ہی کرنا ہے، جہاں سے مرضی کرو. اور ان عورتوں پر تو بہت ہی رحم آتا ہے جو بیچاریاں سارا دن محنت کر کے آتی ہیں اور شوہر پیسے چھین کے نشہ کرنے لگے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا، کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا. اگر آپ کو پسند ہوتا تو کھا لیتے ورنہ چھوڑ دیتے. پھر اسی طرح مشکل وقت میں بیوی کو دلاسا دینا، اس کے آنسو پوچھنا، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملتا ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت صفیہ کا اونٹ بدک گیا اور وہ رونے لگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو تشریف لائے اور اپنے ہاتھ سے ان کے آنسو پوچھنے لگے. اب دیکھیے حج کا موقع، ہزاروں کا مجمع، اور آپ لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں، خذوا انی مناسککم، مجھ سے اپنے مناسک سیکھ لو. اور اتنے میں آپ کو خبر ملتی کہ آپ کی بیوی کا اونٹ بدک گیا ہے اور وہ رو رہی ہیں اور آپ سب کو چھوڑ کر آ کر ان کے آنسو پوچھ رہے ہیں. یہ وقت ہوتے ہیں جب کسی کا دل جیتا جا سکے. دوسری صورت کیا ہے، بیوی روتی رہے، صبح روئے شام روئے، روتی رہے لیکن پوچھنا نہیں. اس معاملے میں بعض اوقات عورتیں بہت زیادتی کرتی، وہ جب رونے پہ آتی ہے تو چپ ہی نہیں کرتی. ایک اور روایت میں صفیہ کے بارے میں ملتا ہے جب وہ رونے سے چپ ہی نہیں کری پھر آپ نے ان کو چھوڑ دیا، کیونکہ کئی دفعہ ایسا تھا نا کہ روتے ہوئے کان سے پہنچے تو اور رونا آ جاتا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بیوی کے مسائل اور مشکلات میں ساتھ دینا. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کسی سفر میں تھے، جب ہم مقام بیضاء پہ پہنچے تو میرا ہار کھو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاش میں وہیں ٹھہر گئے اور لوگ بھی آپ کے ساتھ ٹھہرے، پورا قافلہ ساتھ ہے، سب کو ٹھہرا دیا ہار تلاش کرنے اور ایک دفعہ نہیں ڈانٹا. جب وہ قافلہ ٹھہر گیا تو حضرت ابوبکر آ گئے، انہوں نے آ کے حضرت عائشہ کو ٹوکے لگائے کہ تمہاری وجہ سے سارا قافلہ رکا ہوا، سب کا حرج ہو رہا ہے. لیکن پھر اس پر تیمم کی آیات اور وہ سب کچھ نازل ہوا اور وہ اتنا مسلمانوں کے لیے خیر کا باعث بنا. پھر یہ ہے کہ بعض اوقات بیوی تھک جاتی ہے، کوئی اور وجہ ہو جاتی ہے، موڈ آف ہو جاتا ہے، تو اس کو ایشو نہیں بنا لینا چاہیے، کبھی ناراض ہونے کا بھی موقع دینا چاہیے. کیونکہ عورت کے جو کیفیات ہوتی ہیں وہ مردوں سے بہت مختلف ہوتی ہیں، تو بعض اوقات چونکہ وہ مختلف ہوتی ہیں، وہ اس ایکسپیرینس سے گزرے نہیں ہوتے، وہ سمجھتے ہی نہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے اور جب ناراض ہوتی ہو تب بھی پتہ چل جاتا ہے. حضرت عائشہ نے کہا وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو محمد کے رب کی قسم، اور جب ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم. حضرت عائشہ نے عرض کیا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ میں صرف آپ کا نام ہی چھوڑتی، یعنی صرف زبان سے نہیں بولتی، اندر تو میرے محبت ہوتی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ گھر والوں کو مسائل کا حل پیش کیا کرتے. عام طور پر مرد حضرات باہر کے مسئلے مسائل سن کے اتنے گھبرائے ہوتے ہیں کہ گھر آ کے وہ کوئی مسئلہ نہیں سننا چاہتی، اور بعض اوقات بیوی اکیلی ہی الجھتی رہتی ہے، وہ سارا کچھ لے لے کے اپنے دل میں دفن کرتی رہتی ہے کیونکہ کوئی سننے والا نہیں، کوئی حل کرنے والا نہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آیا تو آپ نے اس کا حل تلاش کیا
اور مل کے حل سوچا. تو خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ گھر کے اہم مسائل میں میاں بیوی باہم مشورہ کریں اور اکیلے فیصلے نہ کریں. یہ جو اکیلے فیصلے کر لینے ہوتے ہیں، بیوی کو بتائے بغیر یا شوہر کو بتائے بغیر خود ہی کو ڈیسیژن لے لیا، اس سے بھی بہت ناراضگیاں پیدا ہوتی ہیں، اس سے بھی بہت خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ دوسرا شخص سمجھتا ہے کہ میری کوئی اہمیت ہی نہیں. پھر بیوی کے والدین کو شکایت نہ لگانا، کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ چھوٹی سی کوئی بات ہوئی تو فوراً بتایا کہ بھی آپ کی بیٹی ایسی اور ایسی. لیکن یہ ایک نوبل کیریکٹر ہوتا ہے کہ گھر کے معاملے گھر میں ہی طے کر لیے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ ایک دن میں کچھ سوچ رہا تھا کہ میری بیوی نے مجھ سے کہا بہتر ہے اگر تم اس معاملے کا فلاں حل کرو، یعنی اس معاملے کا فلاں طرح حل کر لو. میں نے کہا تمہارا اس میں کیا کام، یعنی تم مجھے کیوں مشورہ دے رہی، معاملہ مجھ سے متعلق ہے، تم کون ہو دخل دینے والی. میری بیوی نے اس پہ کہا خطاب کے بیٹے تمہارے اس طرز عمل پہ حیرت ہے، تم اپنی باتوں کا جواب برداشت نہیں کر سکتے. تمہاری بیٹی حفصہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جواب دیتی، ایک دن تو اس نے آپ کو غصہ بھی دلایا تھا. یہ سن کر حضرت عمر کھڑے ہو گئے، چادر اوڑھ کے حفصہ کے گھر پہنچے. فرمایا بیٹی کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا جواب بھی دیتی ہو، یعنی وہ شوہر ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، یہاں تک کہ ایک دن تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دن بھر ناراض رکھا. حفصہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا ہاں اللہ کی قسم ایسا ہوا. سچ بولنے والے لوگ تھے نا، ہاں ایسا ہوا، ہم آپ کو کبھی جواب بھی دیتے ہیں. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا جان لو میں تمہیں اللہ کی سزا اور اس کے رسول کی ناراضگی سے ڈراتا ہوں، آئندہ ایسا مت کرنا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کبھی بھی جا کے نہیں حضرت عمر کو بتایا کہ دیکھو تمہاری بیٹی کیسی ہے. پھر بیوی کی تربیت اور اصلاح کا کام جو ہے وہ چونکہ مرد کی ذمہ داری ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. تو اس میں براہ راست خطاب مردوں سے ہی ہے. سیکنڈ نمبر پر پھر بیوی کی ذمہ داری آتی ہے کیونکہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. بیوی بھی بچوں کے بارے میں نگران ہے، شوہر بھی بیوی اور بچوں کا نگران ہے، تو ان سے اس کی جواب دہی ہوگی. لیکن خاص طور پر شوہر کا فرض بنتا ہے کہ بیوی کی تربیت کرے، اس کو ادب سکھائے اور پھر نرمی اور اچھے اخلاق کی تعلیم دے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ کچھ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا السلام علیکم، جس کا معنی تھا کہ آپ پر موت آئے. تو انہیں بہت غصہ آیا، انہوں نے جواب میں کہا وعلیکم السلام واللعنہ، یعنی مزید لفظ اضافہ کیا اور کہا تم پر موت بھی اور لعنت بھی ہو. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہرو اے عائشہ، اللہ تعالیٰ تمام معاملات میں نرمی کو پسند کرتا ہے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ نے سنا نہیں انہوں نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا میں نے اس کا جواب دے دیا تھا کہ وعلیکم. تو اگر وعلیکم سے معاملہ حل ہو سکتا ہے یا بدلہ اتر سکتا ہے تو دو لفظ اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تربیت تھی جو فوری طور پر آپ نے وہاں کی. اگر بچوں میں سے گھر والوں میں سے کوئی زبان میں بے احتیاطی کر رہا ہے یا غلط لفظ بول رہا ہے تو اس کو وہاں روکنا بھی چاہیے. پھر اسی طرح صدقہ کرنے کی ترغیب، آخرت کی فکر کے لیے رات کو جگایا. ام سلمہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات جاگے، فرمایا سبحان اللہ آج رات کیا کیا بلائیں اتری، کیونکہ آپ کو تو پتہ چل جاتا تھا اللہ کی دیے ہوئے علم سے، اور کیسے کیسے خزانے بھی نازل ہوئے، خیر اور شر دونوں ہی. ان حجرے والیوں کو کوئی جگانے والا ہے، یعنی ان ازواج مطہرات کو کوئی اٹھا دے. افسوس کہ دنیا میں بہت سے کپڑے پہننے والی عورتیں آخرت میں ننگی ہوں گی. یعنی تہجد صرف مردوں کے لیے نہیں، نیکی اور عبادت مردوں کے لیے نہیں عورتوں کے لیے بھی. اور آخرت کا لباس کیا ہے؟ آخرت کا لباس دنیا کا اچھا عمل. پھر اسی طرح اچھا مرد جو ہوتا ہے وہ گھر کے اوور آل حالات پر بھی نظر رکھتا ہے کہ گھر میں کیا لٹک رہا ہے، کیا ڈیکوریشن ہو، کیا پہنا جا رہا ہے، کیا پک رہا ہے، کیا طور طریقے ہیں، کوئی چیز خلاف شریعت تو نہیں ہو رہی. مثلا حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک گدا خریدا جس پر تصویریں بنی ہوئی. آپ نے اسے دیکھا تو دروازے پہ کھڑے ہو گئے، اندر تشریف نہیں لائے. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جو غلطی کی ہے اس سے میں اللہ سے معافی مانگتی. فرمایا یہ گدا کس کے لیے ہے؟ میں نے عرض کیا آپ کے بیٹھنے اور اس پر ٹیک لگانے کے لیے. آپ نے فرمایا ان تصویر بنانے والوں کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا جو تم نے پیدا کیا ہے اسے زندہ بھی کر کے دکھاؤ. اور فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر، یعنی کہ میں اس گدے پہ نہیں بیٹھ سکتا اور نہ ہی گھر میں ہوگا. بہت سے مرد گھروں میں بہت کچھ حرام چیزیں دیکھتے ہیں، غلط چیزیں دیکھتے ہیں، بچے غلط کر رہے ہیں لیکن ان کو روکتے نہیں. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی گھر سے شروع ہوتا ہے. اسی طرح حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی حضرت حفصہ کے حوالے کیا اور فرمایا اس کی نگرانی کرنا. ان کی ڈیوٹی لگا کر گئے تو وہ اس سے غافل ہو گئی، وہ آدمی بھاگ گیا. کوئی قیدی ہوگا یا کوئی ایسا ہوگا کہ جس کو پکڑوایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، پوچھا حفصہ اس آدمی کا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں غافل ہو گئی اور وہ بھاگ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، یعنی کہ غصے میں آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد انہوں نے اپنے ہاتھ اونچے کر لیے. تھوڑی دیر بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو پوچھا حفصہ تمہیں کیا ہوا، یہ ہاتھوں کو ایسے کیوں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کچھ دیر پہلے مجھ سے ایسے اور ایسے کہا تھا کہ تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں. آپ نے فرمایا اپنے ہاتھ کھول لو.
میں نے اللہ سے یہ کہہ رکھا ہے کہ میں اپنی امت میں سے جس کسی کو بھی کوئی بد دعا دوں وہ اس کے حق میں مغفرت کا سبب بنا دے، یعنی اس پر لگے نہیں ہوئے، کیا رحمت تھی۔ پھر اسی طرح غلط کام پر صرف ناراض نہیں ہوئے بلکہ کفارہ بھی بتایا۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ کھانا بھیجا جبکہ وہ حضرت عائشہ کی باری تھی۔ حضرت عائشہ کے گھر میں تھے آپ، حضرت صفیہ نے کھانا بھیجا، انہوں نے جب لونڈی کو دیکھا تو غصے سے کانپنے لگی کہ یہ کیوں کھانا آیا ہوں۔ تو کہتی یہاں تک کہ میں نے غصے میں برتن توڑ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا تو مجھے آپ کے چہرے پر غصے کے آثار نظر آئے کہ یہ کیا کیا ہے۔ میں نے کہا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی پناہ میں آتی، یعنی اللہ کے رسول کی غصے سے اللہ کی پناہ میں آتی کہ وہ آج مجھ پر لعنت کرے یا مجھے کوئی برا بھلا کہے۔ پھر میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کفارہ کیا؟ فرمایا برتن جیسا برتن، کھانے جیسا کھانا۔ اب کھانا بناؤ اور برتن لو اور اس میں ڈال کے واپس کرو۔ پھر اسی طرح کسی کو تسلی دیتے، کسی کو سرزنش کرتے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ حضرت حفصہ نے حضرت صفیہ کو یہودی کی بیٹی کہا، حضرت صفیہ سن کے رونے لگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت صفیہ رو رہی تھی، پوچھا صفیہ کیوں رو رہی؟ انہوں نے عرض کیا حفصہ نے مجھے کہا کہ میں یہودی کی بیٹی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو نبی کی بیٹی ہو، تمہارے چچا بھی نبی ہیں اور تم نبی کی بیوی بھی ہو، آخر وہ کس بات پر تم سے فخر کرتی؟ پھر آپ نے فرمایا حفصہ اللہ سے ڈرو۔ آپ نے نبی کی بیٹی کس طرح کا؟ حضرت موسیٰ کی اولاد میں سے تھے، اور ہارون چچا، اور نبی کی بیوی یعنی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی تمہاری شان اور تمہارا درجہ تو بڑا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایک اچھا شوہر اور اچھا خامن جو ہوتا ہے وہ بچوں کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے اور بچوں کے ساتھ شفقت اور محبت کو سلوک کرتا ہے۔ بعض اگر میاں لوگ تھکے ہوئے آتے ہیں، گھر میں اگر شور ہو تو ڈانٹ ڈپٹ سے کام لیتے، اس سے بچے اور زیادہ باپ سے دور ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ باپ آتا ہے تو ماں بھی کہتی چپ ہو جاؤ، سارے سہم کے بیٹھ جاتے ہیں اور گھر میں ایک عجیب سی فضا پیدا ہو جاتی۔ لیکن اس کے برعکس نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ شفقت اور محبت کا سلوک کیا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن بن علی کو بوسہ دیا۔ آپ کے پاس اقرا بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے کہ میرے 10 بیٹے، میں نے کسی کو بوسہ نہیں دیا۔ تو آپ نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا جو رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم بھی نہیں، یعنی آپ بچوں کو اٹھاتے، پیار کرتے، ساتھ لگاتے، چومتے۔ ام سلمہ کی بیٹی تھی زینب، تو آپ ان کو زینب زینب کہا کرتے، یعنی تصغیر کے ساتھ پیار سے بلاتے۔ پھر بچوں کی عزت بھی کیا کرتے تو ان کو رسپیکٹ دیتے۔ ام المومنین حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے عادات، چال چلن اور بات چیت میں سب سے زیادہ مشابہ حضرت فاطمہ کو پایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ آپ سے ریزمبل کرتے، چلنے میں، بیٹھنے میں، لین دین میں، ہاتھ کے اشاروں میں۔ جب وہ آپ کے پاس آتی آپ ان کے لیے کھڑے ہو جاتے، بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے، ان کا ہاتھ پکڑتے، انہیں بوسہ دیتے، انہیں اپنی جگہ بٹھاتے۔ جب آپ ان کے ہاں جاتے تو وہ اٹھ کر آپ کی طرف بڑھتی تھی، آپ کا ہاتھ پکڑتی، بوسہ دیتی اور آپ کو اپنی جگہ بٹھاتی۔ یہ تھا باپ بیٹی میں محبت کا تعلق۔ آج آپ دیکھیے کہ ہمارے گھروں میں کیا واقعی بیٹیوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے؟ یا امت کے مرد بھی اپنی بیٹیوں کے ساتھ یہ سلوک کریں؟ اگر نہیں تو فکر کی بات، کیونکہ یہ بھی آپ کی محبت کی شرط ہے کہ آپ کے طور طریقے بھی اختیار کیے جائیں۔ پھر نمازیوں کو کندھے پہ چڑھا لیتے، حضرت امامہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت زینب کی بیٹی تھی۔ آپ نماز میں ہوتے تو ان کو بٹھا لیتے اپنے کندھے پر، رکوع پہ جاتے تو اتار دیتے، جب کھڑے ہوتے پھر چڑھا لیتے، حالانکہ آپ امامت کر رہے ہوتے تھے۔ بچے نماز کی حالت میں آپ کی پشت پہ سوار ہو جاتے اور آپ اپنا سجدہ لمبا کر دیتے تھے جب تک وہ اٹھتے نہیں تھے۔ بڑے بچوں کو بھی پیار سے اپنی چادر کے نیچے گھسا لیتے تھے۔ جیسے ایک دفعہ آپ نے حضرت حسن حسین کو چھپایا اور حضرت علی آیا تو آپ نے ان کے اوپر بھی اپنا کپڑا کر دیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو ادب بھی سکھاتے، یعنی صرف پیار ہی نہیں، لاڈ ہی نہیں، بلکہ تمیز بھی سکھائی۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ کہتے ہیں کہ میں بچہ تھا اور میں آپ کی پرورش میں تھا، میں جب کھانا کھاتا تو سارے برتن میں ہاتھ گھماتا تو آپ فرماتے کہ بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، اپنے آگے سے کھاؤ اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ یعنی بچے اگر کھانے کی میز پر بدتمیزی کر رہے ہیں یا صحیح سے نہیں کھا رہے تو صرف ماں کا فرض نہیں کہ بیچاری کانشیس ہو کے اور تکلیف اٹھائے اور بار بار وہ اس کی اصلاح کرے، بلکہ باپ کو بھی اس وقت اپنا رول پلے کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح یہ کہ حلال حرام کی تمیز۔ حضرت حسن نے ایک مرتبہ کھجور اپنے منہ میں لے لی تھی تو آپ نے اس کو کہا کہ یہ صدقہ کی کھجور ہے اور اس کو کہہ کے نکلوا دیا۔ پھر اسی طرح بچوں سے محبت کو بھی اعلان کہتے ہیں۔ آپ فرماتے فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، اس لیے جس نے اسے ناحق ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ پھر داماد کے ساتھ آپ کا معاملہ بہت اچھا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ پھر حضرت ابو العاص کے ساتھ آپ ان کی تعریف کرتے تھے۔ آپ نے بنی عبد شمس یعنی بنی امیہ میں سے اپنے داماد ابو العاص کا ذکر کیا اور اس کی تعریف کی اور خوب کی۔ پھر آپ نے فرمایا اس نے مجھ سے بات کی تو سچی کی، وعدہ کیا تو پورا کیا۔ پھر اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ حضرت فاطمہ سے ناراض ہو کر تو مسجد میں جا کے سو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھے اور خود جا کر ان کو تلاش کیا۔
دیکھا تو وہ زمین پر لیٹے ہوئے ہیں اور ان کے جسم پر مٹی بھی لگ چکی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جسم سے دھول کو جھاڑ رہے تھے اور فرما رہے تھے اٹھو ابو تراب، اٹھو ابو تراب. یعنی یہ نہیں کیا کہ بیٹی کی بیعت کے باتیں سننے لگے کہ اچھا پھر وہ ناراض ہوئے تو کیوں، تم بھی ناراض ہو جاؤ، یا نہیں تمہاری پرواہ کرتے تو آؤ میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں گھر واپس آ جاؤ. یہ محبت نہیں ہوتی. عام طور پر ہم انتہائی درجوں پہ پہنچ جاتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے اگر یہ بات ہے پھر اس کے بعد معاملہ ختم. دیکھیے ہم سب انسان ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، کمی بیشی ہوتی ہے، لیکن یہ رشتے بہت پیارے رشتے ہوتے ہیں. ان کا ایک لحاظ احترام رکھنا چاہیے اور ہر بات میں انتہا درجے پہ نہیں پہنچنا چاہیے. پھر ایک اچھا شوہر جو ہوتا ہے، ایک اچھا مرد جو ہوتا ہے، وہ اپنے خادموں کے ساتھ بھی اچھا ہوتا ہے، سروٹس کا بھی خیال رکھتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ حضرت انس جو ہیں وہ 10 سال آپ کے پاس رہے اور وہ کیا کہتے ہیں کہ کبھی آپ نے اف تک نہیں کی، یعنی مجھے ڈانٹا نہیں، کبھی مجھ سے ناراض نہیں ہوئے، کبھی میرے پہ سختی نہیں کی. اور کبھی کبھی وہ بچے تھے تو جو کام نہیں بھی کرتے تھے تو آپ ان کے اوپر سختی نہیں کرتے تھے، پیار سے دوبارہ یاد دلا دیتے. جیسے بچوں کو کام کرنا کہتے اچھا کرتے پھر بھول جاتے ہیں، پھر ہم ڈانٹتے اچھا تم نے سنا نہیں تھا. حضرت انس کہتے ہیں کہ میں 9 سال آپ کی خدمت میں رہا، مجھے نہیں یاد کہ آپ نے کبھی مجھ سے کہا کہ تم نے ایسا ایسا نہیں کیا، اور نہ کبھی کسی چیز کے بارے میں مجھ پر عیب لگایا. پھر کسی کام کے غلط ہونے پہ ملامت نہیں کرتے تھے. حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اس دوران اگر مجھے کسی کام کا حکم دیا اور مجھ سے لیٹ ہو گیا یا وہ کام نہیں کر سکا تو آپ نے مجھے کبھی ملامت نہیں کی. اگر اہل خانہ میں سے کوئی شخص ملامت کرتا تو آپ فرماتے اسے چھوڑ دو، اگر تقدیر میں یہ کام لکھا ہوتا تو ضرور ہو جاتا، یعنی ٹیک اٹ ایزی. اگر نہیں کر سکا تو اللہ کا حکم نہیں تھا، یعنی اس سے معاملے کو ٹال دیتے تھے، آسانی کر دیتے تھے اس کے لیے، بے وجہ روک ٹوک نہیں کرتے تھے. ایک یہ چیز بچوں کی کریٹیوٹی کو مار دیتی ہے. ہم اپنے گھروں کو اتنا ایک بت خانہ بنا کے رکھ دیتے ہیں کہ ہر طرح کے اس میں ڈیکوریشن پیس سجا دیتے ہیں، پھر بچہ ہاتھ لگانے اس کو پکڑ پکڑ کے روکتے، پھر بچے کو روکتے، پھر بچے کو روکتے. اس بچے کی جو آگے بڑھنے کی صلاحیت ہے وہ ختم ہو جاتی. تو اپنے گھروں کو چائلڈ فرینڈلی بنائیں، ان چیزوں کو ہٹا دیں اور بچے کو آزادی دیں، یا پھر ان کو تمیز سکھائیں اور وہ ہاتھ نہ لگائیں. آپ نے دیکھا کہ کچھ گھروں میں سب کچھ رکھا ہوتا ہے اور بچے ٹرین ہو جاتے ہیں کہ نہیں اس چیز کو نہیں کھیلنا، کسی اور چیز سے کھیلنا ہے. تو دونوں طریقوں میں ان کی ٹریننگ ضروری ہے، بجائے اس کے کہ یا تو آپ گھر کو بالکل ایک کھنڈر ویرانہ بنا دیں اور یا پھر یہ کہ ان کو ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ سے کام لیں. دونوں ہی طریقے ٹھیک نہیں. پھر آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے کبھی کسی عورت اور خادم پہ ہاتھ نہیں اٹھایا تھا. تو بیویوں کو مارنا یا بچوں کو مارنا جو ہے یہ انتہائی ناپسندیدہ ہے. پھر خادموں کی ضروریات پوری کیا کرتے. پھر یہ ہے کہ ان کے وقت میں سے کسی اور کو حصہ نہیں دیتے. تو فیملی ٹائم از فیملی، الا یہ کہ جہاد پہ جاتے یا کوئی اور ضروری کام ہوتا. حضرت عائشہ کہتی کہ ایک رات آپ نے فرمایا عائشہ مجھے چھوڑو کہ میں آج رات اپنے رب کی عبادت کروں. میں نے کہا مجھے آپ کے پاس رہنا بھی پسند ہے اور آپ کی خوشی بھی پسند ہے. تو آپ اٹھے، وضو کیا، نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے اور آپ نے مسلسل رونا شروع کیا، یہاں تک کہ آپ نے اپنی گود تر کر لی، یعنی اتنا روئے کہ آپ کے کپڑے تر ہو گئے. کہتی ہے کہ آپ نماز میں بیٹھے روتے رہے روتے رہے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ پھر آپ برابر روتے رہے یہاں تک کہ زمین بھی تر کر لی، اتنا روئے. اتنے میں بلال رضی اللہ عنہ نے آپ کو فجر کی نماز کے لیے بلایا. انہوں نے جب آپ کو روتے ہوئے دیکھا تو عرض کیا اللہ کے رسول آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو چکے ہیں. فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ نعمتوں کی شکر گزاری پر بھی رونا چاہیے. آج ہی رات مجھ پر ایک آیت نازل ہوئی، تباہی اس کے لیے جو اسے پڑھے اور اس پر غور و فکر نہ. ان فی خلق السماوات. پھر آپ دیکھیں کہ گھر والوں کے بیچ میں ہوتے ہوئے آپ کی سب سے زیادہ دعا یہ ہوتی تھی کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اور حضرت ام سلمہ کہتی ہے کہ آپ اکثر یہ دعا کرتے تھے، یعنی آپ کی یہ دعا سب سے زیادہ ہوتی. اب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ دعا سنی. گھر والوں کے بیچ میں کیوں؟ اس لیے کہ انسان جب اپنے پیاروں کے بیچ میں ہوتا ہے نا تو اپنے آپ کو پروٹیکٹڈ محسوس کرتا ہے اور کمفرٹیبل محسوس کرتا ہے. تو اس وقت وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اپنی گلی میں کتا بھی شیر ہے، یعنی انسان اوور کانفیڈنٹ بعض اوقات ہو جاتا ہے. اور اس کانفیڈینس میں پھر بعض اوقات منہ سے غلط باتیں بھی نکل آتی ہیں. باہر ہم پھر بھی سنبھل کے بولتے ہیں، گھر والوں کے بیچ میں ہم بعض اوقات ایسے مذاق شروع کر دیتے جو حد سے بڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس موقع پر بھی انسان کو بہت محتاط رہنا چاہیے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں یہ دعا سب سے زیادہ مانگتے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ میرا دل گھر والوں کی محبت میں اس طرح نہ پگھل جائے کہ کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری میں یا عبادت میں یا اللہ کی طرف رجوع میں یا اس کے ذکر میں کسی قسم کی کمی آ جائے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ گھروں کو بھی اپنی رحمتوں سے ڈھانپے اور ہمارے درمیان اتفاق اور محبت پیدا کرے اور ہمارے بچوں کے دلوں میں باہم اتفاق اور محبت رکھے. اور یہ جب شادی ہونے والی ہے اللہ تعالیٰ اس جوڑے کو بہت بہترین اور مثالی جوڑا بنائے اور ان کو نیک اولاد عطا فرمائے اور اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور دین و دنیا کی خوبیاں اور بھلائیاں نصیب فرمائے اور ہر طرح کے شر اور تکلیف اور بری تقدیر سے محفوظ رکھے اور
اللہ تعالیٰ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو بھی بہت بہترین بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.